السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ اب ہم مکئی وغیرہ دیکھ لیں، یہ اتنی بڑی ہوگی۔ ایک ہفتہ چھوڑ کے پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا تب یہ اتنی تھی، پھر جب یہ پچھلے ہفتے میں آیا تب یہ اتنی تھی، لیکن اس ہفتے میں آیا تو آپ خود دیکھ لیں، یہاں سے کچھ نظر نہیں آتا اس سائڈ پہ، نہ اس سائڈ پہ آ رہا اتنی جلدی۔ یہ کیا ہے کہ آج سائنس ٹیکنالوجی ہے، اور ایسے کھادے ایسے سپرے ہیں کو فصل کو چند دنوں میں تیار کر لیتی ہے۔ جس طرح برائلر مرغیاں دیکھ لیں آپ، جو مرغی کیا کہتے ہیں 6-7 مہینے میں تیار ہوتی ہے، 8 مہینے میں تیار ہوتی ہے، وہ آپ کو 45 دنوں میں تیار ہو کے دے دی جاتی ہے۔ لیکن گرمی کی اگر بات کروں تو اچھا خاص سیک پھوٹ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ پانی بھی لگاؤ تو اچھی خاصی گرمائش ہے اس میں۔ اور یہ میں نے اس سے پچھلے ایک ویڈیو بھی لگائی ہے جس کا تھمبنیل میں نے یہاں کا لگایا ہوا ہے، لیکن یہاں سے میں جتنا بھی جلدی نکلنے کی کوشش کروں گا اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اچھی خاصی سیک اٹھ رہی ہے۔ آج صبح میں ادھر محلے کی شاپ پہ کھڑا ہوا تھا تو ایک بچہ آیا، اس نے MP3 لی ہوئی تھی چھوٹی سی، شاید کسی کو یاد ہو 300-350 کی ملتی تھی، اور اس میں 512 یا تقریباً 1 GB کا میموری کارڈ بھی لگا ہوتا تھا، اور ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کو کہا کہ دکھانا، یہ میں نے سمجھا شاید موبائل ہے، تو جب اس نے نکال کے دکھائی تو وہ MP3 تھی۔ جب میں نے وہ MP3 دیکھی تو مجھے وہ بچپن کی یاد میری تازہ ہو گئی، بچپن کی جو یاد آئی کہ ایک دفعہ میں نے بھی، ہمارے گاؤں میں میلہ لگتا ہے مارچ کے مہینے میں، تو اس میں نے یہ MP3 لی تھی 350 کی ہے، اور ہینڈ فری جو تھی وہ تقریباً پتہ نہیں 25 یا 30 روپے کی اتنی کی ہینڈ فری، اور وہ صرف بندہ ایک ہفتہ ہی استعمال کر سکتا ہے، اس کے بعد بندے کو پھینکنی پڑتی ہے۔ تو وہ مجھے اس چیز کی بڑی یاد آئی کہ یار یہ چیز، یہ دور کتنی تیزی اور سپیڈ کے ساتھ گزرا۔ اور لیکن جو یہ 10 سے 15 سال میں جو چینجنگ آئی ہے پوری دنیا میں کہتا ہوں اتنے 400-500 سال میں بھی نہیں آئی ہوگی جتنی یہ 15 سالوں میں یہ چینجنگ آئی ہے۔ ورنہ اگر اس سے پہلے آپ دیکھ لو، کوئی موبائل 4G 3G کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کوئی اتنے سوشل میڈیا اتنی وہ نہیں عام تھی، لیکن یہ 15 سالوں میں دنیا ایک دم پلٹی، اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں، اس سے کتنی گرمائش اٹھ رہی ہے آپ میں دیکھ لیں۔ یہ جسم پہ پسینہ، اچھا خاصا پسینہ آ گیا، لیکن کپڑے ذرا موٹے ہیں تو فیل نہیں ہو رہا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوئی ہے۔ اگر میں اپنے دور کی بات کروں، پہلی سے لے کے 8ویں تک، آپ یقین کریں اللہ گواہ ہے، ہمیں 8ویں تک، میں، میرا چھوٹا بھائی اور کزن، ہم اسکول جاتے رہے گاؤں کے اسکول میں، مڈل تک ہمیں مہینے بعد 10 روپے ملتے تھے، اور اس 10 روپے میں 4 روپے میرے ہوتے تھے، 3 چھوٹے بھائی کے، اور 3 روپے کزن کے۔ پورا مہینہ ہم نے وہی 10 روپے ہمیں ملنا ہوتے تھے، باقی پورا مہینہ خالی جیب میں کوئی روپیہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ سے لگتے تھے جیسے ہم شہزادے ہیں۔ تو نہ کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ گئی ہے، پیسوں کو وہ اتنا وہ شوق نہیں تھا، اور وہ دور بھی ایسا ہی تھا کہ گھر والی چیز وغیرہ لے کے دے دیتے، یا اگر 2 روپے بھی بندے کو مل جاتے تھے تو اس سے پھر بندہ پورا مہینہ ہی اس کا گزر جاتا تھا۔ لیکن اگر آج کے بچوں کی بات کریں تو وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے میری جان۔ ہم صبح ناشتے میں کیا کرتے تھے؟ صبح ناشتے میں ہم رات کی بچی ہوئی روٹی ٹھنڈی، صبح تب ہماری بھینس تھی، ہم چارہ خود ہی لے کے آتے تھے، یا اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے واپس آنے کے بعد، چاہے وہ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، ہم نے چارہ لے کے آنا ہوتا تھا، یا اسکول جانے سے پہلے اور یا اسکول آنے کے بعد۔ رات کی ٹھنڈی روٹی صبح دہی کے ساتھ، یا مکھن اوپر لسی پی لینی دبا کے، تو اسکول میں سارا دن ہم ٹنڈ رہتے تھے۔ اور دوسری بات، ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کالج جاؤں گا پھر یونیورسٹی جاؤں گا، میں نے یہی سوچا تھا کہ 4-5 پڑھنے کے بعد کوئی درزیوں کے کام پہ لگ جاؤں گا، یا میکینکس بن جاؤں گا، یا کسی فیکٹری میں جانا اسٹارٹ کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں لے گئے۔ اور یہ صرف میری سٹوری نہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ، جہاں بھی ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، اسکول جانا ہوتا تھا، نہیں ملے تب بھی پھر جانا ہوتا تھا۔ صبح ناشتہ وہی
ٹھنڈی روٹی والا ناشتہ. لیکن آج کے بچے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ صبح پراٹھا آملیٹ, سینڈوچ آملیٹ, چکن اسپریڈ وغیرہ اور فروٹ کیک وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ کھانے وہ کھاتے ہیں. اور ان کو پھر ٹفن میں بھی اچھی چیز باندھ کے دینی ہوتی ہے کہ تفریح ٹائم آپ نے وہ چیز کھانی ہے. اور اس کے بعد ان کے جیب میں پیسے بھی ڈالنے ہوتے ہیں 30-40 روپے, تب جا کے ان کا رخ اسکول کی طرف ہوتا ہے. ورنہ وہ روتے ہیں, اگلے نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں پیسے دو ہمیں, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اور ہر ماں باپ چاہے وہ غریب ہو, نارمل ہو یا امیر ہو, وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی وہ سہولیات دینے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو اچھی سہولیات, اچھا اسکول اور اچھا خرچہ پانی, اچھے کپڑے, اچھے شوز وغیرہ دیتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو ماں باپ کا بھی پھر وہ فرض, اولاد کی بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بڑے ہو کے ان کا ویسے احترام کر جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے. یہ نہیں اپنے پرانے شوز, پرانے کپڑے, عید والے دن بھی پرانے کپڑے, پرانے شوز, لیکن ہمارے لیے 2 جوڑے, 3 جوڑے اور نئے شوز. تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور مرتے دم تک آپ نے ان چیز کو یاد رکھنا ہے. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے, ان کو اولاد کی سہارے کی ضرورت ہو, تب آپ نے ان لوگوں کا, اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے, نہ کہ ان کے لیے مصیبت یا ٹینشن یا رونے کا سبب بنتا ہے. اور یہ میں کہہ دوں کہ جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی ہیں نا, اس کے ماں باپ دعائیں دیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس بندے کا دنیا کا بیڑا بھی پار, آخرت کا بیڑا بھی پار. لیکن جس بندے سے اس کے ماں باپ ناراض, اس کے ماں باپ پریشان, اس کے ماں باپ آنسو بہاتے ہیں, وہ چاہے جتنا مرضی حاجی ثناء اللہ بن جائے, اس کا دنیا میں بیڑا غرق, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ اس کا کیا حشر ہوگا. یہ کافی ٹائم کے بعد چکر لگا, لیکن یہ پہلے نا, اب یہ نہر کا پانی ہے, یہ دن بدن بہت ہی گندا ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ شاید نظر آ رہا ہو ویڈیو میں, بالکل بلیک, ورنہ پہلے یہ مٹی رنگ کا ہوتا تھا کسی دور میں. لیکن اب یہ وہاں پورا یہ جتنے بھی وہ نہر ہے وہاں تک, کیونکہ وہاں آگے بھی 1-2 روئی اس کو ملتی ہے, تو پیچھے سے بھی گندا پانی اس میں آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ویسے بھی دریا راوی انڈیا سے آ رہا ہوتا ہے, تو وہاں سے پتہ نہیں کیا چیزیں اس میں آتی رہی. تو اس وقت یہ بالکل بلیک پانی جا رہا ہے یہاں سے. تو بات ہو رہی تھی ماں باپ کی, تو جہاں پہ اولاد پہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے, بے شک رکھنا چاہیے, وہ ہمارا فرض ہے اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے. تو وہاں بھی والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں. مطلب اولاد کی پرورش, ان کو اچھی ایجوکیشن اور ان کو دین اسلام کی تعلیم, اس کے بغیر تو بالکل گزارا نہیں ہے. اپنے بچوں کو دین اسلام بالکل سکھانا چاہیے. اور ایسے بے شمار نوجوان مرد اور عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ اگر آپ ان سے قرآن کی ذکر کریں, قرآن کی اگر بات کریں, تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پاک پڑھا نہیں ہے. تو اس میں ان کی بھی غلطی ہے, ان نوجوانوں کی بھی, اور ان ماں باپ کی بھی غلطی ہے جنہوں نے ان کو پڑھایا نہیں ہے, مدرسے نہیں بھیجا. اور یہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک دور ہوتا ہے, جس دور میں اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. آپ چاہے جو مرضی کروا لو, اس کو اچھا بنا لو یا برا بنا لو, برا تو کوئی بھی نہیں بناتا, سب اچھی بناتے ہیں. تو ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ٹائم گزر جائے, اس ٹائم میں ماں باپ خیال نہ رکھیں, تو پھر میرے بھائی وہ پھر اولاد ماں باپ کے لیے سر درد بن جاتی ہے. تو اس لیے اولاد کو ماں باپ کے حقوق فرائض کا خیال رکھنا چاہیے, اور والدین کو اپنے بچوں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ شادی کے معاملے میں بھی دونوں ماں یعنی عورت لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کی رضامندی سے ہی شادی کرنی چاہیے, اگر دونوں راضی ہو. بات چھڑ گئی تو اس پہ میکسیمم 1 منٹ بات کروں گا, اس کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کروں گا, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جائے. تو اپنے اولاد کو کبھی بھی رسم و رواجوں کے بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے. ہاں, دین اسلام, اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اولاد کو بالکل اس کے مطابق چلانا چاہیے. باقی رسم و رواجوں پہ کبھی بھی اپنے اولاد کو نہیں چلانا چاہیے. کبھی بھی رسم و رواج کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے اولاد کو. آپ وہ کرو جس کا اسلام اجازت دیتا ہے, جس کا رسول اجازت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ہم میرے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو بالکل اس کی رضامندی ہونی چاہیے. اس کی رضامندی کے بغیر بالکل شادی نہ ہوتی ہے, اور نہ اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے.
اور اس طرح لڑکے سے بھی پوچھ کرنی چاہیے کہ فلانی لڑکی یا جو بھی ہے تو اس میں بھی لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے رسم و رواج یا اپنے خاندان کے نام رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اس زبردستی والی شادی پہ بندہ باندھ دے, پھر بعد میں لڑکا بھی بیچارہ ذلیل و خوار, لڑکی بھی ذلیل و خوار. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ رسم و رواجوں کے بھینٹ نہیں چڑھانی ہے ہم نے اپنی اولاد کو ہم نے اپنے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی چلانا ہے. چاہے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بس دین اسلام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت بھی ڈالتا ہے. تو یہاں سے آگے کی صورتحال کافی خراب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے اتنی گرمی اٹھ رہی ہے میں بتا نہیں سکتا. تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.